ہاں حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور و فقہ و فراست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام عصر حاضر اور احکام دین لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر مرتبہ اس پروگرام میں ہم ایک ٹاپک کو لے کر اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس دوران آپ کی کالز کو بھی شامل کیا جاتا ہے، آپ کی کیوریز کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے، کالز کو بھی انٹرٹین کیا جاتا ہے اور آپ کے سوالات کے تشفی بخش اور تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے روزے کے احکام۔ چونکہ ماہ رمضان المبارک قریب ہے، اس لیے ہم آج روزے کے احکام کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور اس دوران آپ کی کالز کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ پروگرام یہ باقاعدہ یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہوتا ہے، ARYQ TV کے آفیشیل چینل پر، اسی طرح ویب پر بھی اپلوڈ ہوتا ہے اور باقاعدہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے عصر حاضر اور احکام دین کے نام سے۔ اگر آپ کوئی پروگرام نہ دیکھ سکیں یا دیکھا ہو اور بعد میں اچھے انداز میں سمجھنا چاہتے ہوں تو آپ ARYQ TV کے جو آفیشیل چینل ہے یوٹیوب پہ، اس میں جا کر عصر حاضر اور احکام دین کی پلے لسٹ میں جا کے اپنا مطلوبہ پروگرام، مطلوبہ ایپیسوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ جل جلالہ روزے کے بارے میں۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کی خاص جو عبادت ہے وہ روزہ ہے اور تراویح ہے۔ ماہ رمضان کو ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور باقاعدہ یہ ندا دی جاتی ہے فرشتے کی طرف سے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آ جا اور اے شر کے طلبگار، اے شر کا ارادہ کرنے والے رک جا۔ یعنی یہ آوازیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں فرشتے کی طرف سے، تو لہذا یہ خیر و برکت پھیلانے کا مہینہ ہے، نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے، بھلائیاں کرنے کا، خلق خدا کی خدمت کرنے کا مہینہ بھی ہے، شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے اور اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے کا مہینہ ہے اور برائیوں سے رکنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو روزہ جو ہے اس مہینے کی خاص عبادت ہے۔ اور روزہ کہتے کسے ہیں؟ روزے کا لغوی معنی ہوتا ہے رکنا، الامساک، اور اصطلاح شرع میں روزہ کہتے ہیں خاص چیزوں سے رکنے کو۔ کس چیز سے رکنے کو؟ کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ عبادت کی نیت کے ساتھ فجر سے لے کر رات تک، یعنی غروب آفتاب تک، فجر سے لے کر غروب آفتاب تک رکے رہنا کھانے سے، پینے سے اور ازدواجی تعلق قائم کرنے سے عبادت کی نیت کے ساتھ، یہ کہلاتا ہے روزہ اصطلاح شرع میں۔ اصطلاح شرع میں اس روزہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو تین باتیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، رکنا، اسے مفطرات ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ عقل، شرب، جماع، یعنی کھانا پینا یا ازدواجی تعلق قائم کرنا، ان تین چیزوں کو کہا جاتا ہے مفطرات ثلاثہ۔ انہی تین چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ جب بھی روزہ کسی بھی شکل میں ٹوٹ رہا ہوگا تو یا وہ ان تین چیزوں میں سے کسی سے تعلق رکھتی ہوگی وہ چیز، یا پھر وہ ان کے حکم میں ہوگی۔ یعنی کبھی کوئی چیز جو ہے وہ کھانے سے، پینے سے یا ازدواجی تعلق قائم کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور کبھی ان کے حکم میں کوئی کام، کوئی فعل ہوتا ہے، اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال مفطرات ثلاثہ یہ ہیں، یہ تین چیزیں پائی جائیں یا ان کے قائم مقام، ان کے حکم میں کوئی چیز ہو وہ پائی جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ نیت کرنا روزے کے لیے شرط ہوتا ہے۔ عبادت کی نیت سے روزہ رکھنا یہ شرط ہے تو ہی روزہ ادا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نیت نہ کرے روزے کی تو اس کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی اگر بھوکا پیاسا رہا، ان چیزوں سے بچا جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہے، لیکن اس نے نیت نہیں کی تو اس صورت میں روزے کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ نیت کرنا روزے کے لیے شرط ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ لیکن یہ بھی بتا دوں کہ نیت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ دل میں اگر کسی نے پختہ ارادہ کر لیا، نیت ہو گئی۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی زبان سے بھی نیت کے الفاظ کہہ لیتا ہے تو ایسا کرنا مستحب ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ لیکن زبان سے الفاظ نہیں بھی کہتا کوئی، دل میں ارادہ اگر موجود ہے تو نیت ہو جاتی ہے۔ اور زبان سے بھی الفاظ کہنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ عربی زبان میں ہی الفاظ کہے جائیں۔ اپنی زبان میں بھی، مادری زبان میں، مدر ٹنگ میں بھی الفاظ کہے جا سکتے ہیں۔ قومی زبان، نیشنل ٹنگ جو ہے، اس کے اندر بھی بولا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اس میں عربی میں کہنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن بہتر ہے زبان سے اگر نیت کر رہے ہیں تو عربی میں بھی کر لیں تو اچھا ہے، تاکہ عربی کی بھی تھوڑی بہت شدھ بدھ حاصل ہو۔ نیت اسی طرح
سحری کی کسی نے نیت الگ سے نہیں کی لیکن سحری کی ہے تو جو سحری کرنا ہے یہ خود بھی قرینہ ہوتا ہے نیت کا کہ اس کے دل میں ارادہ ہے روزہ رکھنے کا عبادت کی نیت سے تبھی سحری کر رہا ہے. اس لیے کوئی اگر الگ سے اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی. سحری کر لی تو اب یہ نہیں کہ میں نے سحری تو کی لیکن نیت نہیں کر پایا بھول گیا میں, تو کوئی بات نہیں. جو آپ نے سحری کی ہے اٹھ کر یہ سحری کرنا ہی قائم مقام ہے نیت کے, لہذا نیت ہو گئی ہے آپ کی. ہاں کوئی شخص اگر ایسا ہے کہ روزہ نہیں رکھتا, اس کی عادت نہیں ہے روزہ رکھنے کی اور ویسے اٹھ کے سحری کر لیتا ہے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی نیت سے کرتا ہے, تو ساری بات ہے اس کے لیے پھر یہ قرینہ نہیں ہوتا, اس کا روزہ نہیں ہوتا. لیکن کوئی بندہ واقعی جب سحری کرتا ہے تو اس کا سحری کرنا اس کا روزے کا ارادہ ہوتا ہے, وہ اس پر قرینہ ہوتا ہے, تو اس لیے اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی. اسی طرح اگر کسی آنکھ کھلی نہیں, سحری اس نے کی نہیں, اب صبح اٹھا رات کو نیت نہیں کی تھی روزہ رکھنے کی, تو صبح جو ہے وہ روزہ رکھنے کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو دیکھیں دہوہ کبریٰ جسے نصف النہار شرعی کہا جاتا ہے, اس وقت سے پہلے تک رمضان کے فرض روزے کی جو ادائے رمضان ہوتا ہے اس کی نیت کی جا سکتی ہے. تو اگر رات کو نیت نہیں بھی کسی نے کی تھی صبح اٹھ کے بھی کر لیتا ہے تو دہوہ کبریٰ سے پہلے تو روزہ ہو جاتا ہے. لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ پھر اس نے صبح صادق کے بعد کچھ کھایا نہ ہو, یعنی جب روزہ شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس نے کوئی چیز کھائی پی نہ ہو یا کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کے منافی ہو. اس صورت میں نیت کر لے گا تو روزہ اس کا ادا ہو جائے گا, روزہ ادا ہو جاتا ہے. اچھا, اسی طرح یہ نیت کے بعد جو اگلی باتیں میں نے ذکر کی کہ فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے یعنی سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے, فجر کا وقت شروع ہوتا ہے, اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک اس ٹینیور تک بچنا ہوتا ہے مفطرات ثلاثہ سے. تو اب یہ جو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں میں یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب تک اذان نہ ہو تو اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے, اس وقت تک ہم سحری کر سکتے ہیں. تو اذانیں بعض اوقات ہو جاتی ہیں پھر بھی اگلے جو ہے وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں, پھر بھی کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں جو اذان ہوتی ہے اذان کا براہ راست تعلق نہیں ہوتا سحری کے ساتھ یا روزے کے وقت کے ساتھ, اذان کا براہ راست تعلق ہوتا ہے نماز کے وقت کے ساتھ. اذان ہوتی ہے نماز کے لیے اور عام طور پر اذان جب دی جاتی ہے تو نماز کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے, روزے بند کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے, سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے, اس کے بعد ہی اذان دی جاتی ہے. تو اذان شروع ہونے کے بعد بالکل آپ کچھ بھی نہ کھائیں پئیں, اس کے بعد آپ اپنا روزہ برباد نہ کریں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب ابھی ہم روزہ بند کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں. اور اکثر ہم جب رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں تو سوالات بعض اوقات آتے ہیں تو ہمیں بعض اوقات اس پہ ہنسی بھی آ رہی ہوتی ہے, تعجب بھی ہوتا ہے, افسوس بھی ہوتا ہے بعض اوقات لوگوں کی کم علمی پر, اور پھر کبھی جو ہے وہ انداز ایسا ہوتا ہے کہ ہنسی بھی آتی ہے. کئی دفعہ کال آ جاتی ہے کہ جناب ہماری جب آنکھ کھلی تو روزہ جو بند کرنے کا ٹائم تھا صبح سحری ختم ہونے کا جو وقت تھا اس سے 10 منٹ اوپر ہو گئے تھے, لیکن چونکہ ہم نے سحری کی نہیں تھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ سحری کے بغیر روزے کا تصور نہیں ہے تو اس لیے ہم نے جلدی تھوڑا سا کچھ کھا لیا, تو اس سے کیا روزہ بند ہو گیا. تو اس سے روزہ بند کیا ہونا تھا, وہ تو کھلا ہی رہ گیا جب آپ کو خود پتہ ہے کہ 10 منٹ اوپر ہو چکے تھے. 10 منٹ کا ٹائم ختم ہو گیا تو اس کے بعد تو اب آپ کو کچھ کھانے یا پینے کی اجازت ہی نہیں تھی. 10 منٹ اوپر ہوگا, اس میں تو اور زیادہ نہیں, کوئی ایسی اجازت ہی نہیں ہے, تو روزہ صورت میں نہیں ہوا. تو لہذا روزے کے معاملے میں بلکہ ہر عبادت کے معاملے میں بندے کو کانشیس ہونا چاہیے, حساس ہونا چاہیے, اور اس میں بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے, بے پرواہی نہیں برتنی چاہیے, بلکہ اس کا جو پروٹوکول ہے عبادت کا اس کو ملوث رکھنا چاہیے. جس طرح ہم اپنی دنیا کی چیزوں کے اندر احتیاط کرتے ہیں اور وہاں پر پروٹوکول جو ان چیزوں کا ہوتا ہے, جو ڈیکورم ہوتا ہے, اس کو ملوث رکھتے ہیں, تو عبادات کے اندر بھی سستی نہیں کرنی چاہیے اور ایسی غفلت نہیں کرنی چاہیے اور بے پرواہی نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے یا قبول فرمانے والا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے جن باتوں کی تعلیم فرمائی گئی ہے, جو تحدیدات رکھی گئی ہیں, جو لمیٹیشنز ہیں, جو باؤنڈریز ہیں, ان کو ملوث رکھنا ضروری ہوتا ہے. اس میں بے پرواہی نہیں کرنی ہوتی اور اس میں یہ عذر نہیں چلے گا کہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے, یہ اللہ غفور رحیم ہے. وہ جس طرح غفور ہے, جس طرح رحیم ہے, جس طرح رحمان ہے, اسی طرح جبار اور قہار بھی ہے, اسی طرح منتقم بھی ہے, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی صفات ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے, اللہ کے غضب سے ڈرنا بھی چاہیے, اللہ کی رحمت کا طلبگار رہنا چاہیے, اور کام وہ کرنے چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکام کے مطابق ہیں, ان کی حدود کو پامال نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہے وہ ایک حدیث شریف پیش کی جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایک حدیث مبارک میں یہ آیا کہ جب اذان ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں کھانے کا برتن ہو تو اپنی ضرورت پوری کر لو, اسے نیچے نہ رکھو. تو اب اس سے بعض لوگ یہ اشکال پیش کر
کرتے ہیں اس روایت کو لے کر, اس حدیث شریف کو لے کر. سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ جناب کھا سکتے ہیں اذان کے دوران, کوئی حرج نہیں ہے. تو پہلے تو یہ سمجھیں کہ کسی بھی ایک حدیث کو الگ سے نہیں دیکھا جاتا, بلکہ قرآن مجید, فرقان حمید اور دیگر جو احادیث ہیں ان کے ساتھ جوڑ کر, لنک اپ کر کے دیکھا جاتا ہے, پھر کوئی حکم نکالا جاتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب سیاق و سباق سے کاٹ کر کسی ایک حدیث کو انفرادی حیثیت میں دیکھا جائے تو اس سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اور وہ بات اس انداز پر نہیں ہوتی جس انداز پر اگلا بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے. تو کئی دفعہ جو ہے مس کوٹ کر دیا جاتا ہے اور کبھی مس انٹرپریٹ کر دیا جاتا ہے, اس کی تشریح غلط کر دی جاتی ہے. یہاں ہمارے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں, پھر میں انشاءاللہ اس پہ بات کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. جی مصطفیٰ, میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی نے 2 رکعت نفل نماز کا ارادہ کیا تو کیا اب اس کو 4 رکعت میں وہ تبدیل کر سکتا ہے؟ مثلا 2 رکعت کے بعد وہ 2 رکعت اسی پہ بنا کر کی جا سکتی ہے؟ جی عرض کرتا ہوں. جی میرا دوسرا کوشچن بھی ہے کہ اگر باوضو شخص کھانا کھانے کی نیت سے ہاتھ دھوئے تو کیا پانی میں شامل ہو جائے گا؟ جی عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب, میں یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی, یہ جو ہم صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتے ہیں, جی جی, تو اس میں ہم اگر ویسے ہی 1-2 دفعہ اضافی تسبیح پڑھ لیں کہیں قیام میں یا سجدے میں, کہ اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو پوری ہو جائے, تو کیا اس سے سجدہ صحف تو نہیں لازم ہوتا؟ جی عرض کرتا ہوں. جی میں ایک اور سوال کرنا چاہ رہی تھی. جی میرا سوال یہ تھا کہ روزے کی حالت میں ہم یہ اپر لپ سے جو بال اتارتے ہیں غیر ضروری سے روزہ مکروہ تو نہیں ہوتا, یا ٹوٹتا تو نہیں؟ کیا کہا آپ نے؟ آئی برو, اپر لپ؟ نہیں آئی برو نہیں, اپر لپ سے. اپر لپس, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, عرض کرتا ہوں. ناظرین یہاں پر وقت ہوئے مختصر سے بریک کا, امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. جی ناظرین ویلکم بیک. تو میں وقفے پر جانے سے پہلے گزارش کر رہا تھا ایک حدیث شریف کے حوالے سے کہ اس حدیث شریف کو لے کر بعض اوقات مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ حدیث شریف کے اندر یہ آیا کہ اگر کوئی اذان ہو جائے اور کسی کے ہاتھ میں برتن ہو کھانے کا تو وہ اسے رکھے نہیں, اپنی ضرورت پوری کر لے. تو اس سے روایت کو لے کر بعض لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اذان کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے, سحری سے متاثر روزہ نہیں ہوتا. تو یہ تشریح غلط ہے. میں جیسا کہ عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی حدیث کو انفرادی طور پر نہیں دیکھا جاتا, بلکہ قرآن مجید, فرقان حمید اور دیگر احادیث کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے, مجموعی طور پر دیکھا جاتا ہے, تو اس کا معنی اور مفہوم واضح ہوتا ہے. ورنہ کئی دفعہ سیاق و سباق سے کاٹنے کی بنا پر اور دیگر چیزوں سے کو فراموش کرنے کی بنا پر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. تو دیکھیں جہاں علماء امت نے اس حدیث شریف کی جو تشریحات کی ہیں, جو توجیحات بیان فرمائی ہیں, ان توجیحات کے اندر ایک توجیہ تو سیدھی سیدھی یہ ہے کہ یہاں مطلق اذان کی بات ہو رہی ہے, سحری کی بات نہیں ہے, بلکہ مطلق اذان کی بات ہے کہ کسی کے ذہن میں اگر یہ بات ہو کہ اذان ہو گئی تو اب اذان کا جواب دینا واجب ہے, لہذا میں کچھ کھا پی نہیں سکتا, تو اس خیال کی نفی کرنا مراد ہے. اس مقصود یہ ہے کہ یہ بتایا جائے اگر کوئی کھا پی رہا ہے اور اذان ہو گئی تو وہ کھانے پینے میں مشغول رہ سکتا ہے. یعنی یہاں جنرل اذان کی بات ہو رہی ہے, سحری کی بات نہیں ہو رہی, فجر کی اذان کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ کسی بھی وقت کوئی اذان ہو رہی ہو, بالخصوص مغرب کی اذان جیسے افطار وغیرہ میں ہوتی ہے, مغرب کی اذان اگر ہو رہی ہے اور کوئی افطار کر رہا ہے تو اس پر لازم نہیں ہے کھانا پینا چھوڑ کر اس اذان کا زبان سے جواب دینا. وہ آرام سے کھا لے پی لے, اس کے بعد اگر جواب دینا چاہے اذان کا زبان سے تو زبان سے بھی جواب دے سکتے ہیں, باقی عملی جواب دینا لازم ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. حضور سوال ہے کہ مسجد کی رقم پہ زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں؟ مسجد کی رقم سے زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں؟ زکوٰۃ آئے گی یا نہیں مطلب؟ ہاں, مسجد دینی پڑے گی کہ نہیں مسجد کے پیسوں سے؟ ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. جی تو میں گزارش کر رہا تھا ایک معنی اور مفہوم تو حدیث شریف کا سیدھا سیدھا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس صورت میں یہاں سحری مراد نہیں ہے, سحری کا کھانا مراد نہیں ہے, اور یہاں فجر کی اذان مراد نہیں ہے, جنرل اذان کی بات ہے. دوسرا معنی اور مفہوم اس کا یہ ہے, دوسری توجہ یہ ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام کے زمانے میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھیں. ایک اذان حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے جو اذان ہوتی تھی فجر کی, اور ایک اذان ہوتی تھی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تہجد کی اذان ہوتی تھی, وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے. تو یہاں جس اذان کی بات ہو رہی ہے کہ اس اذان کے دوران بھی اگر کچھ کھا رہے ہو پی رہے ہو تو وہ حضرت بلال کی جو اذان تھی, جو تہجد کی اذان ہے, وہ اذان مراد ہے, کیونکہ وہ ابھی تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوا, اس سے پہلے وہ اذان دی جا رہی ہے اور تہجد کے لیے دی جا رہی ہے, تو اس لیے اس میں رکنا کھانے پینے سے لازم نہیں ہے, کھا لیں پی لیں, ابھی وقت باقی ہے. باقی جو ہے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو اذان دیا کرتے تھے, جو فجر کے وقت میں دیتے تھے, فجر کی اذان ہوتی تھی, وہ اذان یہاں مراد نہیں ہے.
تو آج بھی اگر جہاں کہیں ایسا رواج ہو، جیسے بالخصوص حرمین طیبین کے اندر ہوتا ہے کہ وہاں تہجد کی اذان الگ سے ہوتی ہے باقاعدہ، اور پھر فجر کی اذان الگ سے فجر کے وقت میں ہوتی ہے، تو وہاں آج بھی ایسا ہی ہوگا کہ تہجد کی اذان کے بعد بھی ابھی وقت باقی ہوتا ہے، سحری کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ان صورتوں میں احکام ہے، جنرل عام حالات میں ایسی بات نہیں ہے کہ فجر کی اذان شروع ہو جائے تو اب آپ اس روایت کو لے کر، کیونکہ وہ بھی دیگر احادیث کے اندر ہی ممانعت موجود ہے، تو لہذا مجموعی طور پر جب سامنے رکھتے ہیں تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جائے تو اس وقت اب آپ کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے، کچھ بھی کھائیں گے پیئیں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، اور اذان شروع ہو یا نہ ہو، اذان ہو جائے تو بھی نہیں کھا پی سکتے، اور اذان شروع نہ بھی ہو تو بھی نہیں کھا پی سکتے اگر وقت ختم ہو گیا ہے تو۔ اور بعض لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ شاید سحری کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ جب تک جو ہے وہ ہم کھائیں گے نہیں، اہتمام نہیں کریں گے تو اس وقت تک سحری نہیں ہوگی۔ سحری کرنا عظیم سنت ہے، لیکن سحری بھی صرف پانی کا ایک گھونٹ لینے سے یا پانی کا ایک گلاس پی لینے سے بھی سحری کی سنت ادا ہو جاتی ہے، کوئی اس کے لیے بہت زیادہ ڈٹ کے کھانا ضروری نہیں ہوتا۔ یہاں ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ یہاں لائن ڈراپ ہو گئی ہے، دوسری کال ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یہ لائن بھی ڈراپ ہو گئی ہے، آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتے ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ سحری کرنا عظیم سنت ہے، کرنی ضرور چاہیے، لیکن سحری کرنا روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ روزے کے لیے شرط ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے، سحری کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ باقی یہاں یہ الگ بات ہے کہ سحری برکت والا کھانا ہے اور سنت ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بطور خاص ترغیب دلائی ہے، اس لیے سحری کرنی ضرور چاہیے، بلا وجہ سحری نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن جو وقت ہے اس وقت کے اندر اندر کرنی چاہیے، وقت کے بعد نہیں کرنی چاہیے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا السحور اکلۃ برکہ فلا تدعوہ، سحری برکت والا کھانا ہے، اسے نہ چھوڑو۔ اور پھر آگے بھی فرمایا کہ چاہے ایک گھونٹ پانی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے خاص رحمت نازل فرماتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ یہاں یصلون کا لفظ ہے صلاۃ سے، اور صلاۃ کہتے ہیں خاص قسم کی رحمت کو، ایک عام رحمت ہوتی ہے، ایک خاص رحمت ہوتی ہے، تو صلاۃ کہا جاتا ہے خاص رحمت کو۔ تو یہاں حدیث شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے خاص رحمت نازل فرماتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ اور پھر اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزے کے مابین فرق ہی سحری کو قرار دیا گیا ہے، لہذا سحری ضرور کرنی چاہیے، سنت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی اللہ فرمائیے۔ رب العالمین سے دعا کرتے وقت ایسے کہنا کہ یا اللہ تو آجا، یا اللہ تو آجا، بار بار یہ لفظ استعمال کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عرض کرتا ہوں۔ اور دوسرا کہ ثم استوى علی العرش، اللہ رب العالمین کے عرش پر استواء فرمانے کا مفہوم کیا ہے؟ عرض کرتا ہوں۔ سلام۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ یہاں لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو جی میں گزارش کر رہا تھا سحری کے حوالے سے کہ سحری برکت والا کھانا ہے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن سحری جو ہے وہ معمولی کھانے سے بھی ہو جاتی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ڈٹ کر کھائے جائے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے کہ بعض لوگ سحری میں بھی خوب ڈٹ کر کھاتے ہیں اس نیت سے کہ آگے جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، دن روزے میں گزارنا ہے، پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں کیونکہ اتنا کھایا ہوتا ہے تو اس کا خمار ہوتا ہے۔ اب جب افطار کا وقت ہوتا ہے پھر خوب ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ جب دن روزے میں گزرا تھا۔ تو جب آپ نے سحری میں بھی ڈٹ کے کھا لیا، افطاری میں بھی ڈٹ کے کھا لیا اور آدھا دن سو کے گزار دیا، تو آپ کو اس روزے کی کیا برکت حاصل ہونی ہے؟ یعنی ٹھیک ہے فقہی طور پر فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن جن عظیم مقاصد کے لیے روزے کو فرض کیا گیا ہے وہ مقاصد آپ کو حاصل نہیں ہو پائیں گے۔ جو روزے کی ظاہری برکتیں ہیں وہ بھی نہیں ملیں گی، جو جسمانی برکتیں ہیں روزے کی وہ بھی نہیں ملیں گی، جو روحانی برکتیں ہیں وہ بھی نہیں ملیں گی، اور یہ جو اس کو ہم اسپریچول ریفریشر کورس کہتے ہیں پورے ماہ رمضان کو، اس کا مقصود تو حاصل ہی نہیں ہو رہا آپ کے اس طرز عمل سے۔ تو یہ طرز عمل قابل اصلاح ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مناسب غذا لینی چاہیے، سحری کے وقت بھی اور افطار کے وقت بھی مناسب غذا لے تاکہ بھرپور انداز میں آپ عبادت کر سکیں۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے، سونے کا مہینہ نہیں ہے کہ آپ اسے سو کر گزار دیں، سارا دن سو کر گزاریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن
اب اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ کسی نے ایسا کر لیا ہے تو اب وہ روزہ نہ رکھے، کہ اس کو آڑ بنا لے کہ نہیں میں تو ایسا کرتا ہوں تو اب اس سے روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، روزے کی روح فوت ہو جاتی ہے تو لہذا میں روزہ رکھتا ہی نہیں ہوں۔ نہیں، جو عبادت ہے روزے کی وہ تو آپ نے کرنی ہے، جو خرابی آپ کر رہے ہیں اس خرابی کو دور کریں، سرے سے نفس عبادت کو نہ چھوڑیں، روزہ آپ پر رکھنا فرض ہے۔ اگر آپ ایسے روزہ چھوڑیں گے اس کو آڑ بنا کر تو وہ فرض کا جو ترک ہے اس کا جو وبال ہے وہ بھی آپ کے کندھے پر آئے گا، تو لہذا جو ہے وہ روزہ تو ضرور رکھیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ سر میں یہ پوچھنا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ مردہ مر جائے تو اس کے پیچھے صرف دعا کرنی چاہیے، قرآن پاک نہیں پڑھ کے اٹھوانا چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ جمعرات کا ختم بھی نہیں دلوا اور نہ ہی 40واں۔ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں۔ اور کالر ہے ہمارے ساتھ؟ ٹھیک ہے جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ سحری اور افطاری جو ہے وہ مناسب غذا لینی چاہیے ساری افطاری میں، اور عبادت پر جو ہے کمر بستہ ہونا چاہیے۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے، اور حضور جان عالم علیہ السلام کا جو طرز عمل تھا جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے وہ یہ تھا کہ سرکار علیہ السلام بہت کم غذا لیتے تھے اور بھرپور عبادت کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس کے اندر بھرپور عبادت کرنی چاہیے ماہ رمضان کے اندر۔ تو یہ تو بات تھی سحری کی، افطاری کی۔ پھر یہ روزہ رکھنا جو ہے یہ لازم ہے جو بھی عاقل بالغ ہے، غیر مسافر غیر مریض۔ مریض کو اس میں استثناء حاصل ہے، مسافر کو استثناء حاصل ہے، نابالغ کو استثناء حاصل ہے۔ پہلے نابالغ کی وضاحت کر دیتا ہوں، پھر باری باری سب کی بات کرتا ہوں۔ نابالغ کو جو استثناء حاصل ہے، نابالغ پر یہ روزہ فرض نہیں ہے، لیکن جب سبھی ممیز ہو جائے یعنی تمیزدار بچہ، سمجھدار بچہ جب 7 برس کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو جس طرح حکم ہے کہ اسے نماز پڑھوائی جائے تو اسی طرح یہاں بھی حکم ہے کہ اسے روزہ رکھوایا جائے، اور جس طرح نماز کے لیے کہ 10 برس کی عمر کو پہنچ جائے اور تو بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو تعدیب کی جائے گی اور تعدیب کر کے نماز پڑھوائی جائے گی، ایسی روزے کے لیے بھی حکم ہے کہ 10 برس کی عمر کو بچہ پہنچ جائے روزہ نہ رکھے تو اسے سختی کی جائے گی، تعدیب کی جائے گی، تعدیب کر کے روزہ رکھوایا جائے گا۔ لیکن نماز میں اور اس میں ایک فرق یہ ہے کہ اگر نماز نابالغ بچہ توڑ دیتا ہے تو نماز تو دوبارہ پڑھوائی جائے گی، اسے نماز کا اتنی اہتمام زیادہ ہے۔ روزے کے باب میں بہرحال یہ رخصت جو ہے وہ شریعت نے رکھی ہے کہ اگر نابالغ بچہ روزہ توڑ دے تو اس پر یہ سختی نہیں کریں گے کہ نہیں زبردستی اسے کہیں گے اب قضا رکھے ہی رکھے، اگر وہ قضا نہیں بھی رکھتا تو کوئی بات نہیں، لیکن بہرحال اسے عادت ڈالنی چاہیے روزے کی نابالغ کو۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے مفتی صاحب یہ سوال کرنا ہے کہ کیا ہم سجدے میں جو ہے وہ آنکھیں بند کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی میں اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ سجدے میں کیسے دعا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں۔ جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ نابالغ کو عادت ڈالنی چاہیے روزے کی، اور گھر والوں کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ جب بچہ جو ہے اس کے اندر اتنی استطاعت ہو، اتنی طاقت قوت آ جائے کہ روزہ بآسانی رکھ سکتا ہو تو اسے روزے کی عادت ڈالی جائے اور اسے پورا روزہ رکھوائیں۔ یہ نہیں کہ جو ہے وہ 2 پہر کا روزہ ہے یا 1 پہر کا روزہ ہے یا گھنٹے کا روزہ ہے یا تھوڑی دیر کا روزہ ہے، اس کو بچے کو ابھی سے چور دروازے نہ سکھائیں، اس کو آپ پورا روزہ رکھوائیں۔ اگر وہ ایزیلی رکھ سکتا ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں رکھ سکتا تو اس پر لازم ہے ہی نہیں، تو اگر اس کی طبیعت کا اندیشہ ہو خراب ہونے کا تو صورت میں اسے کھلایا جا سکتا ہے، لیکن شروع سے ہی آپ اس کا ذہن یہ نہ بنائیں، شروع میں اس کو آپ دماغ میں یہ بات نہ ڈالیں کہ جو تھوڑی دیر کا روزہ رکھنا ہے، بلکہ شروع سے یہ عادت یہ ڈالیں کہ جو پورا وقت ہے اصل اس وقت کا اس نے روزہ رکھنا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محمد اقبال ضلع علیہ سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی اگر ایک آدمی روزے متواتر رکھتا بھی ہے اور رکھ رہا ہے، روزہ اگر کسی وجہ سے جاگ نہیں ہو سکی تو وہ روزہ مقصد ٹائم سے جاگ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو روزہ کیسے ہوگا؟ رکھ سکتا ہے اسی زبان سے یا مقصد وہ روزہ قرض کرتا؟ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ مفتی صاحب یہ سوال ہے کہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ جی عرض کرتا ہوں۔ جی تو جی ناظرین یہاں پر وقت ہو جاتا ہے مختصر سے بریک کا، امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین خوش آمدید،
تو ہم بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ نابالغ کو بھی روزہ رکھنے کی عادت ڈالی جائے اور اسے شروع سے چور دروازے نہ سکھائے جائیں، بلکہ شروع سے ہی اسے پورا ٹائم جو ہے اس ٹینیور میں روزہ رکھنے کی عادت ڈالی جائے۔ اس کے بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو مسافر ہوتا ہے، مسافر کو رخصت دی ہے شریعت مطہرہ نے کہ مسافر جو ہے وہ روزہ مؤخر کر سکتا ہے، پینڈنگ کر سکتا ہے، یعنی یہ مؤخر ہوتا ہے، ساکت نہیں ہوتا سرے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ اسے معاف ہو جاتا ہے، معاف نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے کہ مؤخر کر سکتا ہے۔ اب سفر کی وجہ سے شریعت اسے یہ ریلیکسیشن دے رہی ہے، کنسیشن دے رہی ہے، وہ بعد میں روزہ رکھنا چاہے تو بعد میں رکھ لے، اس وقت رکھ لے تو بہتر ہے۔ جیسے آج کل کے سفر آسان ہے، اسی وقت رکھ لینا چاہیے، بہتر ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ شریعت نے رخصت دی ہے، اس رخصت کو اویل کرنا چاہے اور بعد میں رکھنا چاہے تو بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں سفر سے مراد ایک تو شرعی سفر ہوتا ہے اور دوسرا وہ سفر کہ جس میں جو روزہ کا وقت ہے، سحری کا جو وقت ہوتا ہے وہ سفر کے اندر آ رہا ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے دن میں 2 بجے آپ نے سفر کرنا ہے تو یہ دن میں 2 بجے اگر سفر کر رہے ہیں تو یہ روزہ معاف نہیں ہوگا، یہ روزہ آپ نے رکھنا ہے، پہلے رکھیں گے۔ اس سفر میں روزے کی رخصت ہوتی ہے کہ جس کے اندر سحری کا جو وقت ہوتا ہے، نیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ اس کے اندر آ رہا ہو۔ اسی طرح مریض کی بات ہے کہ مرض کوئی بیمار ہے اور بیماری میں روزہ جو ہے ضرر کرتا ہو، مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، ضرر ہو، یا مرض دیر سے اچھا ہونے کا اندیشہ ہو، تکلیف پہنچ رہی ہو، تو اس صورت میں روزے کی رخصت ملتی ہے۔ لیکن معمولی مرض پہ رخصت نہیں ہوتی۔ معمولی مرض سے مراد یہ کہ ہلکا سا سر میں درد ہوا تو آپ کہیں کہ جناب مجھے معمولی سا سر میں درد ہو رہا ہے تو روزہ چھوڑ دیتا ہوں، تو ایسا نہیں کر سکتے۔ معمولی سے سر درد سے روزہ نہیں چھوڑنا، بلکہ واقعی تکلیف ہو، واقعی اذیت، بیماری جسے کہا جاتا ہے، اور وہ بیماری بڑھنے کا ہو اندیشہ ہو، یا روزہ رکھنے کی صورت میں وہ بیماری ہو جانے کا اندیشہ ہو، کسی دیانتدار، حاذق، ماہر طبیب، ڈاکٹر نے آپ کو یہ بتایا ہو، یا آپ کا اپنا تجربہ ہو، یا صحیح اندیشہ ہو، غالب گمان ہو، تو ہی صورت میں روزے کو آپ پینڈنگ کر سکتے ہیں، بعد میں رکھ سکتے ہیں، ادروائز ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ بعد میں رکھنا ہوتا ہے۔ ہاں کسی کو ایسا مرض ہے کہ اس مرض کی بنا پر وہ مستقل مرض لاحق ہو گیا ہے اور مرض ٹھیک ہونے والا نہیں ہے اور اس میں روزہ ضرر کرتا ہے، تو اس صورت میں اب اسے اجازت ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو اس کی جگہ فدیہ دے دے، کیونکہ روزہ تو وہ رکھ نہیں رہا۔ اگر بعد میں ٹھیک ہو گیا تو یہ فدیہ باطل ہو جاتا ہے، بعد میں ٹھیک ہو گیا تو بہرحال رکھنے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ٹھیک نہیں ہوتا بعد میں، اور یہ ابھی بظاہر کوئی چانس بھی نہیں ہے ٹھیک ہونے کی، روزہ ضرر کر رہا ہے، تو صورت میں وہ اس کا فدیہ دے گا، فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے تو کیسے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں وومیٹنگ کے بارے میں۔ تو کیسے روزہ ٹوٹنے کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ صرف اس وقت کیسے روزہ ٹوٹتا ہے کہ یا تو کہ آپ نے واپس لوٹائی ہو اندر، کم از کم چنے کی مقدار کے برابر کیا ہے، اگر آپ نے اندر واپس لے لی، باہر لے گا آپ نے واپس لی، لوٹائی کیا آ گئی تھی، تو روزہ ٹوٹتا ہے، یا آپ نے جان بوجھ کر قے کی ہو اور منہ بھر قے کی ہو، اور پھر وہ قے بھی جو ہے وہ کھانے پانی یا صفرا کی ہو، کڑوے پانی کی ہو یا خون کی ہو، تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ ادروائز نارمل جو قے ہوتی ہے، عام قے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس میں اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے کہ آپ نے واپس لوٹائی یا نہیں لوٹائی۔ کہ آپ نے واپس لوٹائی ہے تو روزہ ٹوٹے گا، یا اگر آپ نے جو ہے وہ قے جان بوجھ کر کی ہے اور وہ منہ بھر قے ہے اور وہ کھانے پانی صفرا یعنی کڑوے پانی یا خون کی ہے تو روزہ ٹوٹا ہے۔ عام معمولی سی جو قے ہوتی ہے اور جو جان بوجھ کر نہیں کی ہوتی اور وہ آپ نے واپس بھی نہیں لوٹائی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح منہ سے خون آ گیا تو روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا۔ منہ سے اگر آپ کے خون آیا اور حلق سے اندر اتر گیا اور حلق میں اندر ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، مزہ محسوس ہو رہا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر اندر مزہ محسوس نہیں ہو رہا تو پھر یہ دیکھیں گے کہ خون غالب ہے یا تھوک غالب ہے۔ خون غالب ہو تو روزہ ٹوٹے گا، اگر خون غالب نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون کے غالب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسپٹ کر کے آپ دیکھیں گے، اگر اس کا رنگ سرخ ہے تھوک کا تو خون غالب ہے، اور اگر جو ہے وہ تھوک کا رنگ زرد ہے تو پھر خون غالب نہیں ہے، خون مغلوب ہے، تھوک غالب ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ اسی طرح جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ کسی نے کروایا تو بلڈ ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن یا ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے یا ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ بڑی تعداد علماء کرام کی اس بات کی قائل ہے کہ انجیکشن لگوانے یا ڈرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ہمارا فتویٰ بھی یہی ہے، ہمارے نزدیک مفتیٰ بھی یہ ہے، ہم اسی پر فتویٰ دیتے ہیں کہ انجیکشن لگوانے یا ڈرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح انسولین بھی کوئی لیتا ہے، گوشت کے اندر انسولین لی ہے مجبوری سے، اول تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسولین آپ جو ہے وہ سحری کے وقت لیں یا افطار کے بعد لیں، لیکن اگر زیادہ دیر تک گیپ نہیں کر سکتے اور اس کے بیچ میں بھی انسولین لے لی تو چونکہ گوشت کے اندر لی جاتی ہے تو اس انسولین لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ایسے کے لیے روزہ جو ہے وہ نہ رکھنے کا عذر بھی نہیں ہے، وہ روزہ بہرحال رکھے گا جو اس طرح کا پیشنٹ ہو۔
تو یہ جو جنرل کیوریز عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں، اسی طرح جو ہے ڈراپ ڈالنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیلر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ انہیلر سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا. تو انہیلر اگر کسی نے لیا ناک کے ذریعے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے بھی اندر دوا جاتی ہے، دوا کے جو ذرات ہیں وہ اندر چلے جاتے ہیں انہیلر کے ذریعے، بندہ انہیل کرتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آکسیجن کا ماسک کسی نے لگایا اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے. رہ گئی یہ بات کہ دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو آنکھ کے اندر سرما لگانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا چونکہ حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن دوا ڈالنے سے ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا تو اس بارے میں بھی علماء کرام کا اختلاف ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ آنکھ سے چونکہ منفذ ہے اس لیے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ کئی علماء کی، جو اکثر علماء ان کی رائے یہ ہے کہ آنکھ سے منفذ نہیں ہے اور جو سوراخ ہے وہ بہت معمولی سا سوراخ ہے اور وہ منفذ بہت کھلا سوراخ نہیں ہے بلکہ وہ مسام کے مشابہ ہے، تو لہذا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اکثریت کا موقف یہی ہے. لیکن پھر بھی کوئی اگر ان علماء کی تحقیق پر عمل کرتا ہے جن کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اسے بھی جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں ان کے اندر وسعت ہوتی ہے، ان میں جو جس عالم پر اعتماد کرتا ہو اس کو فالو کر سکتا ہے، بس دوسرے پہ تان و تشنیع نہیں کرنا چاہیے. تو اب ہم آتے ہیں آپ کالرز کے جوابات کی طرف جو ہم سے سوالات پوچھے گئے. تو پہلے ہم جو ہے کچھ لیفٹ اوورز ہیں، 2 سوال ہم پہلے وہ شامل کرتے ہیں، پھر آج والے بھی لے لیتے ہیں. ایک جو ہے وہ بہن نے یہ سوال پوچھا تھا کہ حالت حیض کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا تو کیا حکم ہے؟ یہ روزہ رکھا ہوا تو اور اس دوران اب جو ہے وہ پیریڈ سٹارٹ ہو گئے تو اب اس روزے کا کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیں حیض کی حالت میں روزہ معاف نہیں ہوتا، مؤخر ہو جاتا ہے. نماز معاف ہو جاتی ہے، روزے کی قضا بعد میں کرنی ہوتی ہے. حیض میں روزہ نہیں رکھا جائے گا لیکن بعد میں روزے کی قضا کی جائے گی. اسی طرح کوئی خاتون ٹھیک تھی بالکل لیکن روزے کے دوران جو ہے اس کو یہ شرعی عذر شروع ہو گیا اس کا، تو اب روزہ ختم ہو گیا، روزہ فاسد ہو گیا، اب اسے کھانے پینے کی اجازت ہے لیکن اس روزے کی قضا بہرحال بعد میں کرنی ہوگی، یہ روزے کی قضا اس کے ذمہ لازم ہے. پھر ایک جو ہے وہ بہن نے یہ سوال پوچھا تھا کہ گاؤں یا محلے کے اندر کتا ہے اور وہ کتا لوگوں کو کاٹ لیتا ہے، بہت زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کتے کو مار سکتے ہیں یا نہیں مار سکتے؟ تو جو اس طرح کا کتا ہو کہ جو پاگل ہو یا پاگل تو نہیں ہے لیکن لوگوں کو بہت زیادہ کاٹتا ہے اور اس سے بہت زیادہ ضرر پہنچ رہا ہو لوگوں کو، تو ایسے کتے کو مارا جا سکتا ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ ایک بندہ لیفٹی ہے، سارے کام الٹے ہاتھ سے کرتا ہے، تو اگر وہ الٹے ہاتھ سے ذبح کرے گا تو اس کا ذبح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں ذبح کے لیے دائیں ہاتھ سے کرنا شرط نہیں ہے، افضل اولا یہ ہے، مستحب یہ ہے، سنت مستحبہ ہے. سرکار علیہ السلام کو جو شان والے اور ثواب والے کام، اچھے کام تھے ان کے اندر دائیں طرف سے آغاز کرنا یا دائیں طرف سے وہ کام کرنا، دائیں ہاتھ سے کرنا سرکار کو پسند تھا. تو اس عمومی اصول کے پیش نظر فقہاء نے یہ فرمایا کہ سنت مستحبہ تو یہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے ذبح کیا جائے. لیکن کوئی اگر لیفٹی ہے، الٹے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے تو دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا شرط نہیں ہے. وہ اگر مسلمان ہے یا اہل کتاب ہے اور اس نے بائیں ہاتھ سے ذبح کر دیا، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے اور جانور صحیح طرح ذبح ہو گیا ہے تو اس کا ذبح کرنا حلال ہے، اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے. ذبیحہ بھی حلال ہے اور اس کا یہ فعل بھی جائز ہے، یہ گناہ نہیں ہے. الٹے ہاتھ سے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر وہ الٹے ہاتھ سے ہی صحیح ذبح کر سکتا ہو، دائیں ہاتھ سے ذبح کرنے میں جو ہے وہ جانور کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور کوئی ایسا اور بندہ موجود نہ ہو کہ جو دائیں ہاتھ سے صحیح ذبح کرنے والا ہو، ذابح ہو، تو ایسی صورت میں تو اسے الٹے ہاتھ سے ہی ذبح کیا جائے تاکہ جانوروں کو بھی کم تکلیف ہو اور اس کو چونکہ قوت بھی زیادہ ہے اور اچھے انداز میں ذبح ہو جائے. تو ذبح اچھے انداز میں ہونا ضروری ہے. باقی شرط یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر کیا جائے اور مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے جو ہے وہ آج سوال پوچھا کہ 2 رکعت نفل ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ رہے تھے تو آیا جو ہے وہ سلام پھرے بغیر ہی سے 4 رکعت نفل میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو کر سکتے ہیں. کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت نفل پڑھیں اور 2 رکعت نفل کے بعد جو ہے اب اس کا دل کر رہا ہے میں 2 رکعت اور پڑھ لوں اور سلام نہیں پھیر رہا، اسی کوئی کنٹینیو آگے کرنا چاہتا ہے تو کنٹینیو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ صلاۃ التسبیح کے اندر اگر ہم نے کوئی اضافی تسبیح پڑھ لی تو کوئی اس کے اندر گناہ کا پہلو تو نہیں ہے؟ تو صلاۃ التسبیح کے اندر اضافی تسبیح پڑھنی نہیں چاہیے، لیکن اگر احتیاطاً شبہ کی بنیاد پر کسی نے پڑھ لیا تو بھی گناہ نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ اپر لپس وغیرہ بنوائیں اگر روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ اسی وقت ٹوٹے گا کہ کوئی چیز آپ کے حلق میں چلی جائے اندر. اگر اپر لپس بنوائے ہیں، صرف اپر لپس بنوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جبکہ اندر کوئی چیز منہ کے ذریعے حلق میں نہ جائے. تو اس طرح سرخی کا بھی یہ حکم ہے کہ سرخی لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر کسی بہن کو یہ عادت ہو بار بار جو ہے وہ زبان پھیرنے کی ہونٹوں پر، تو اس صورت میں اس کے ذریعے چونکہ ذرے اندر چلے جاتے ہیں تو اس کے لیے اس طرح کرنا مکروہ ہے سرخی لگانا. لیکن کسی بہن نے اگر سرخی لگائی روزے کی حالت میں تو صرف سرخی لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ اسی وقت ٹوٹے گا جبکہ اجزاء یا ذرے اندر منہ کے ذریعے حلق میں چلے جائیں تو ہی روزہ ٹوٹتا ہے. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا، بھائی نے سوال پوچھا کہ جو مسجد کی رقم ہے اس سے زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ پوری طرح ان کا سوال جو ہے یہ اپنا سمجھا نہیں پائے. بظاہر ہم جو سمجھیں وہ یہ ہے کہ جو مسجد کا چندہ ہے
اکٹھا ہوا ہے تو مسجد کے چندے پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ دیکھیں مسجد کے چندے پر تو زکوٰۃ اسی لازم نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے بندے پر. تو مسجد کے اندر جو چندہ اکٹھا ہوا ہے وہ کسی ایک بندے کی ملک نہیں ہے، وہ چندہ مسجد کا اکٹھا ہوا ہے، مسجد میں خرچ ہونا ہے، اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. زکوٰۃ لازم ہوتی ہے بندے کے مال پر، بندہ ہو مرد ہو یا عورت ہو، جو اس کا مال ہے جو اس کی ملک ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. یہ تو کسی کی ملک ہے ہی نہیں، جب چندہ اگلے نے دے دیا ان کی ملک سے نکل گیا. اب وہ مسجد کی ملک ہے، مسجد کے صارف میں ہی وہ خرچ ہونا ہے، تو اس لیے اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. پھر ایک بھائی نے پوچھا کہ استواء علی العرش کا جو ہے یہ مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پہ استواء فرمایا. تو دیکھیں جو اس طرح کی آیات ہیں انہیں کہا جاتا ہے آیات متشابہات. آیات متشابہات کے بارے میں جو صالحین سلف تھے ان کا نظریہ تھا تفویض کا. تفویض کا معنی ہوتا ہے اس کی حقیقت کو اللہ کے سپرد کرنا، یعنی یہ بات طے ہے کہ جو ظاہری معنی اور مفہوم ہے، ظاہری معنی چونکہ اللہ کی شان کے لائق نہیں بیٹھنا تو اللہ اس سے پاک ہے، وہ معنی اور مفہوم مراد نہیں. پھر اللہ کی کیا مراد ہے؟ جو اللہ کی مراد ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کا مفہوم ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کی مراد ہے اس پر ہم ایمان لائے، اس کو کہا جاتا ہے تفویض. اور متاخرین جو علماء ہیں ان کا موقف ہے تعویل کا. تعویل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لفظ کو دیکھ کر اس کے اندر کوئی ایسا معنی نکالنا کہ جو معنی اللہ کے شایان شان ہو تاکہ عوام جو ہے وہ تشویش کا شکار نہ ہو، تو وہ تعویل کرنا بھی درست ہے. جیسے یہیں استواء کی تعویل استیلاء سے کرنا، غلبے سے کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر غالب ہے، تو یہ تعویل بھی کی جا سکتی ہے. تعویل بھی ٹھیک ہے، تفویض بھی ٹھیک ہے، اور جو حقیقی ہے جو احوط ہے زیادہ احتیاط ہے وہ تفویض کے اندر ہے جو صالحین سلف کا موقف ہے. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ مردے کے پیچھے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں یا تلاوت کر کے ثواب بھی ایصال کر سکتے ہیں؟ تلاوت کر کے ثواب بھی ایصال کیا جا سکتا ہے. ایک بہن نے پوچھا کہ جمعرات کرنا 40واں کرنا میت کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ جمعرات کرنا یا 40واں کرنا فی نفس ہی جائز ہے جبکہ اس کے اندر اور کوئی شرعی خرابی موجود نہ ہو اور میت کے مال سے نہ کیا جا رہا ہو، کیونکہ میت کے مال سے کرنے کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ تمام ورثہ راضی ہوں اور بالغ ہوں. نابالغ اجازت نہیں دے سکتا اور بالغ دے سکتے ہیں، بالغ تمام راضی ہوں پھر کیا جا سکتا ہے، ورنہ میت کے مال سے نہیں کریں گے. اپنی طرف سے کوئی کرنا چاہتا ہے ایصال ثواب کے لیے جمعرات یا 40واں جبکہ اس کو لازم نہ سمجھے، فرض نہ سمجھے، واجب نہ سمجھے یا سنت موقدہ نہ سمجھے تو اس طرح کرنا جائز ہے، ادروائز نہیں کر سکتے. ایک بہن نے پوچھا تھا سجدے میں جو ہے وہ آنکھیں بند کر کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو اگر سجدے میں آنکھیں تو نہیں بند کرنی چاہیے، ناک کی طرف دیکھنا چاہیے، لیکن کسی کو خشوع و خضوع اس میں حاصل ہوتا ہو تو آنکھیں بند بھی کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک بھائی نے پوچھا تھا متواتر روزے رکھنے والا اگر اس کی صبح آنکھ نہ کھلی تو اب روزے کا کیا حکم ہے؟ آنکھ نہ کھلی تو نیت کر لے اور روزہ ہے اس کا، اب سحری نہیں کر سکتا، روزہ رکھنا بہرحال اس پر لازم ہے جبکہ دعویٰ کبریٰ سے پہلے نیت کر لی ہو. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی. ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی.